ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ ہسٹری آف انڈیا، تاریخ ہند۔ 16ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں ہندوستان میں مسلم مملکتوں کے 2 گروے تھے۔ ان میں سے ہر ایک گروے کے پیچھے ایک عظیم ہندو طاقت دھمکی آمیز حیثیت میں موجود تھی۔ مسلم مملکتوں کے شمالی گروے میں سندھ، ملتان، کشمیر، بنگال اور سلطنت دہلی جو پنجاب سے بہار تک وسیع تھی، اور بندیل کھنڈ شامل تھے۔ جنوبی گروے میں گجرات، مالوا، خاندیش اور دکن کی 5 سلطنتیں احمد نگر، برار، بیجاپور، بیدر اور گولکنڈہ شامل تھیں۔ ان 2 گروہوں کے درمیان راجپوتانہ، اڑیسہ اور گونڈوانا کی ہندو ریاستیں واقع تھیں جو کئی آزاد سرداروں پر مشتمل تھیں۔ مغربی ساحل پر پرتگیزیوں نے اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ دریائے کرشنا کے جنوب میں سلطنت وجے نگر تھی جو اپنے حکمراں کرشنا دیو رائے کی وجہ سے اس وقت اپنی عظمت کی بلندی پر تھی۔ بابر نے ہندوستان پر بروقت حملہ کیا۔ سارا شمالی ہند جتھے بندی اور بے اطمینانی کے باعث پیچ و تاب میں مبتلا تھا۔ ابراہیم لودھی کی حکومت انتہائی ناپسندیدہ تھی۔ اس کے غرور، ظلم و ستم اور بدمزاجی نے اس کے اپنے بعض رشتہ داروں کو اس سے رنجیدہ کر دیا۔ پنجاب کا گورنر دولت خاں لودھی اور سلطان کا ماموں عالم خاں اس کے مخالف ہو گئے اور بابر کی مداخلت کے طلبگار ہوئے۔ بابر نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ اس کا تعلق باپ کی طرف سے تیمور کی نسل سے اور ماں کی طرف سے چنگیز خاں کی نسل سے تھا۔ اس طرح بابر کے جسم میں وسط ایشیا کے 2 بڑے فاتحین اور قاہروں کا خون دوڑ رہا تھا۔ بابر سن 1483 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا، جو کہ اب روسی ترکستان میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے، حکمراں تھا جو تیمور کی عظیم سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ بابر کم عمری میں اپنے باپ کے بعد فرغانہ کے تخت و تاج کا وارث بنا، جبکہ اس کی عمر 11 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی اور اس کو انتہائی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی سب سے بڑی تمنا کہ تیمور کے پایہ تخت سمرقند پر قبضہ کر لیں پوری نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اس کو فرغانہ سے نکال باہر بھی کیا گیا۔ اس نے اپنی سرزمین چھوڑ دی اور کابل میں چلا گیا، جہاں اس نے سن 1504 میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی ریاست اپنے زور بازو سے پیدا کر لی۔ بابر کابل میں 20 سال رہا۔ اس کے بعد بابر نے ہندوستان کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، جس کی دولت کے بارے میں وہ بہت کچھ سن رکھا تھا۔ سن 1517 اور سن 1525 عیسوی کے درمیان اس نے پنجاب پر کئی حملے کیے۔ بابر کو برتر اور بہتر موقع اس وقت ہاتھ آیا جب اس نے پنجاب کے طاقتور گورنر دولت خاں لودھی اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے ماموں عالم خاں کی دعوت پر پنجاب پر اپنا 5واں اور آخری حملہ کیا۔ بابر نے فوراً عملی اقدام کیا اور نومبر سن 1525 عیسوی میں ہندوستان کے خلاف اپنی فوجوں کی قیادت کی، لیکن دولت خاں لودھی اور عالم خان غداری پر اتر آئے، لہٰذا بابر کو پہلے ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ اس نے دولت خاں کو شکست دی اور بآسانی پنجاب کو فتح کر لیا۔ اب بابر دہلی کی طرف بڑھا۔ جب سلطان ابراہیم لودھی کو اطلاع ملی کہ بابر دہلی کی طرف کوچ کر چکا
تو وہ بابر سے جنگ کرنے کے لیے اپنے پایہ تخت سے چل پڑا۔ 21 اپریل سن 1526 کو پانی پت کے یادگار میدان میں بابر اور سلطان ابراہیم لودھی ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں صف آرا ہو گئے۔ ابراہیم نے 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ، جن کی پشت پناہی تقریباً 100 ہاتھی کر رہے تھے، لڑائی شروع کی۔ بابر کی 12,000 آدمیوں کی فوج ابراہیم کی فوج سے بہت کم تھی، لیکن وہ بہترین تربیت یافتہ اور جنگ آرائی میں مہارت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ بابر ایک نہایت تجربہ کار جنرل تھا اور اس کے پاس ایک بڑی اور شاندار توپ خانے کی امدادی فوج تھی، جس کی کمان اس کے 2 قابل کپتان استاد علی اور مصطفیٰ کر رہے تھے۔ اس کے برخلاف ابراہیم ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا۔ وہ اپنی فوجی نقل و حرکت سے لاپرواہ، بغیر کسی نظم و ضبط کے آگے بڑھ جاتا، بغیر کسی طریقہ کار کے رک جاتا یا میدان سے ہٹ جاتا، اور کسی دور اندیشی کے بغیر دشمن کی فوجوں سے بھڑ جاتا تھا۔ وہ ایک پیدائشی جنرل بابر کا مد مقابل نہیں تھا، لیکن دونوں نے یکساں بہادری سے نہایت سخت اور غضبناک جنگ کی۔ بابر نے سلطان ابراہیم سے بڑھ کر جنگی چالیں چلی اور اس کو مات دی۔ ابراہیم کی فوج کو شکست فاش ہو گئی۔ اپنے 15,000 بہادر آدمیوں کے ساتھ سلطان ابراہیم میدان جنگ میں مارا گیا۔ بابر نے اپنے توپ خانے کی مدد سے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ بابر نے اپنی آپ بیتی میں لکھا، یہ مشکل مرحلہ میرے لیے قادر مطلق کی مہربانی سے آسان ہو گیا، اور وہ طاقتور فوج نصف دن کی مدت میں پیوند خاک ہو گئی۔ دہلی پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد بابر کے بیٹے شہزادہ ہمایوں نے آگرہ پر قبضہ کر لیا، جہاں اس کو ایک بڑا خزانہ ہاتھ لگا، جس میں مشہور کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ بابر نے آگرہ کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اس طرح پانی پت کی جنگ نے بابر کو دہلی کا بادشاہ بنا دیا۔ شمالی ہند کے ایک بڑے حصے کا مالک بننے کے لیے بابر کو 3 مزید جنگیں لڑنی پڑیں۔